السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یقین رکھو جتنی گہری دعائیں ہوتی ہیں اتنی ہی سنہری تقدیریں ہوتی ہیں۔ جب دعائیں قبول ہو جائیں تو پھر وہ سب کسی معجزے سے کم نہیں ہوتا اور پھر انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور رب کہتا ہے، میری عزت کی قسم میں تیری مدد کروں گا، بھلے کچھ مدت کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ تمہارے رب نے کہا ہے، تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب جہنم میں ذلیل اور رسوا ہو کر داخل ہوں گے۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں لکھی تو بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں۔ تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں ہے نا۔ اپنی تقدیر کا ہر فیصلہ اللہ کے ہاتھوں میں دے کر اس سے دعا تو کرو، پر ضد نہ کرو، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ پر اپنی زندگی کا یہ فیصلہ چھوڑتے ہو تو اللہ بھی تمہارے لیے بہتر نہیں بہترین فیصلے کرتا ہے۔ تم اپنی رضا اللہ کی رضا میں شامل کر کے دیکھو کس طرح تمہارے دل کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ارے اللہ وہ رحمان، وہ رحیم اور کریم، وہ عظیم الشان ہستی ہے جس نے بن مانگے اتنا کچھ دے دیا، تو وہ مانگنے پر کیوں نہیں دے گا؟ اس کو تو بہت پسند ہے جب کوئی اس کا بندہ اس سے مانگتا ہے، اور جب زندگی میں سب کچھ بدل جائے تب صرف دعا ہی کام آتی ہے، اور دعا ایسی چیز ہے جس سے نصیب بھی بدل جاتے ہیں۔ اور ہاں، اگر تمہاری دعائیں قبول ہو رہی ہیں تو اللہ پاک پر آپ کا یقین اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ دعا مانگتے رہو، کیونکہ دعا سے وہ سب مل جاتا ہے جو قسمت سے بھی نہیں ملتا۔ دعائیں انسان کی تقدیر بدل دیتی ہیں۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ دعا کیسے انسان کو ڈپریشن سے نکالتی ہے اور کیسے بند دروازے آپ کے لیے کھولتی ہے، تو آپ بھاگ بھاگ کر دعا کریں گے۔ آپ پھر زیادہ سے زیادہ وقت دعا کریں گے، اور مصیبت اور خوشی دونوں موقعوں پر دعا کرنی چاہیے۔ ایک دوسرے کو دعا دیجیے، ایک دوسرے سے دعا لیجیے۔ ایک دوسرے کو دعا دینے کا اور ایک دوسرے سے دعا لینے کا معمول مستقل بنا لو۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور پتہ ہے دعاؤں میں سب سے بہترین دعا کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، دعاؤں میں سب سے بہترین دعا عافیت کی ہے۔ اس لیے جب بھی کسی کو دعا دو، عافیت کی دعا دو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں عافیت نصیب فرمائے۔ اور یقین کرو یہ دعا اللہ کو بہت پسند ہے۔ دعا ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں انسان اللہ سے باتیں کرتا ہے اور اپنی پریشانی، اپنے مسئلے، اپنی مشکلات اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ دعا کو اس شخص کی طرح مانگو جو ایک بڑے جنگل میں تنہا ہے اور اس کا تمام زاد راہ، اس کا سامان کہیں گم ہو گیا۔ اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف سر کے اوپر آسمان ہے اور نیچے زمین۔ اب وہ کس کو یاد کرتا ہے؟ اب وہ صرف تنہا ہے، اکیلا ہے، اندھیری سیاہ رات ہے، اور وہ اللہ کو پکارتا ہے۔ اس کو اس وقت اللہ یاد آتا ہے کہ میرا اللہ ہر جگہ ہے جو سب کی اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ تو اس وقت جو دعا اس کے دل سے نکلے گی نا، اور جس طرح تڑپ کر وہ اللہ سے دعا مانگے گا، تو وہ دعا پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے سرکا سکتی ہے۔ دعا کی طاقت کو کم نہیں سمجھو، کیونکہ حضرت علی نے فرمایا ہے، یقین رکھو جتنی گہری دعائیں ہوتی ہیں اتنی ہی سنہری تقدیریں ہوتی ہیں۔ اے رب کائنات، اے میرے پیارے اللہ، اے رحیم و کریم اللہ، ہم سب پر اپنا رحم فرما۔ جو تیرے بندے سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ تیری جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ جو تیرے بادل کی گرج سے کانپ اٹھتا ہے، وہ تیرے غضب کی آواز کیسے سن سکتا ہے؟ جسے تیری رحمت اور تیرے پیار کی عادت ہے،
اے اللہ وہ تیری ناراضگی کا سامنا کیسے کرے گا؟ یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما اور کرم فرما اور ہم سب کو معاف فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا، آمین ثم آمین۔ لوگوں کو دعائیں دینے اور لوگوں سے دعائیں لینے کی عادت اپنائیے، کیا پتہ کسی کی دعا سے آپ کی زندگی سنور جائے، اور کیا پتہ کہ آپ کی دعا کسی کی زندگی سنوار دے۔ دعا ایک شفاف آبشار کی طرح ہوتی ہے جو بہتے بہتے اللہ سے ملا ہی دیتی ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے جب مانگو جو مانگو دل سے، خلوص سے اور یقین سے مانگو، اور یہ سوچ کر مانگو کہ کس سے مانگ رہے ہو، جس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، جو بنا مانگے اتنا دے دیتا ہے۔ ہم جتنی بھی عبادت کرتے ہیں نا، دعا ان سب میں مغز کا درجہ رکھتی ہے۔ اب یہ سوچو کہ جو بنا مانگے ہمیں اتنا کچھ دے رہا ہے تو وہ مانگنے پر کیا کچھ نہیں دے گا۔ دعا اتنی ضروری ہے ہمارے لیے، اور اللہ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی اور میری تمام دعائیں پوری کرے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا، میں اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کسی کی دعا فوراً اور کسی کی تاخیر سے قبول ہوتی ہے۔ آپ سب میرے لیے دعا کریں اور میں انشاءاللہ آپ سب کے لیے دعا کروں گی۔ دعا کو نہ چھوڑیں ورنہ قبولیت سے محروم ہو جائیں گے۔ ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ سورہ غافر آیت نمبر 60 میں فرما رہے ہیں، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، سبحان اللہ۔ اور ایک استغفار کو نہ چھوڑیں ورنہ نجات سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ میری آپ سب کے لیے یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ سب کی اور میری بھی زندگی کی ہر صبح اور ہر شام خیر اور برکت والی ہو، آمین ثم آمین۔ اے اللہ ہماری نادانیوں، گستاخیوں، نافرمانیوں اور گناہوں کو معاف فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، حاسدوں کے حسد اور شیطان کے شر سے بچا، ہم سب کو دلی سکون اور اپنی محبت عطا فرما، اور تمام بیمار لوگوں کو شفائے کاملہ عطا فرما، آمین۔ یقین رکھیں دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ کتنا پیارا احساس ہے نا جب آپ ایک شفاف سی چادر اوڑھ کر نماز پڑھتے ہیں اور پھر پورے دل اور خلوص سے اللہ سے ڈھیروں دعائیں کرتے ہیں، اور یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن یہ دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ یقیناً تمہاری دعائیں بیکار نہیں جائیں گی، تمہاری تڑپ ضائع نہیں ہوگی۔ بس یقین رکھنا اس رب العالمین پر جو کائنات کا مالک ہے، وہ تمہاری دعائیں ضرور قبول کرے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یا اللہ میری دعا ہے کہ یوم حشر اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا شمار اپنے پسندیدہ بندوں میں فرمائے، آمین۔ اور جنت کے ہر دروازے سے آپ کا اور میرا نام پکارا جائے، آمین۔ اور اللہ پاک آپ کو اپنی رحمت اور شفقت سے کبھی جدا نہ کرے، آمین۔ اللہ تعالیٰ دنیا جہاں کی ساری خوشیاں اور نعمتیں آپ کو اور آپ کے خاندان کو عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ پاک یہ سب دعائیں میری اور میرے خاندان کے لیے بھی قبول فرمائے، آمین۔ 3 عبادات آپ کا مقدر بدل سکتی ہیں۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ کا ورد، نمبر 2 استغفر اللہ کی کثرت، نمبر 3 درود و سلام کی کثرت۔ آپ یہ کر کے دیکھیں آپ کی تقدیر ہی بدل جائے گی۔ اور ڈیلیٹ کرنے سے پہلے کسی کو گفٹ ضرور کر دیں، کیا معلوم اس کی تقدیر ہی بدل جائے۔ اور اب جو میں آپ سب کے سامنے دعا پیش کر رہی ہوں، یہ دعا اتنی خوبصورت ہے کہ دل چاہتا ہے آپ کو بار بار دوں۔ اللہ آپ کو اتنا عطا کرے جتنی اس کی شان ہے، اتنی خطائیں آپ کی معاف کرے جتنا وہ رحمان ہے،
اور اتنا آزمائشوں سے آپ کو محفوظ رکھے جتنا وہ مہربان ہے، اور اللہ ہی پیاری دعا میرے اور آپ کے ہم سب کے حق میں قبول فرما، آمین۔ خوبصورت زندگی خود بخود نہیں بن جاتی، بلکہ اس کی تعمیر روزانہ کی دعاؤں پر ہوتی ہے۔ دعا کیجئے، دعا دیجئے اور دعا لیجئے۔ میری دل کی گہرائیوں سے یہ دعا ہے کہ رب کریم آپ کی خوبصورت زندگی کو دین اور دنیا کی تمام خوشیوں سے مالا مال کر دے، آمین۔ اے اللہ، دنیا کے سب سخی، سب بادشاہ، سب مانگنے والوں سے تنگ آ جاتے ہیں اور دے دے کر تھک جاتے ہیں۔ اے اللہ، ایک تو ہی اکیلا ایسا ہے جو مانگنے والوں سے نہیں تھکتا اور دے دے کر بھی نہیں تھکتا۔ اے اللہ، تجھ سے جتنا مانگیں تو اتنا خوش ہوتا ہے۔ دنیا کے سب سخی افراد اور بادشاہوں کے دروازے ایک خاص وقت کے بعد بند ہو جاتے ہیں، لیکن تو وہ شہنشاہ ہے جس کے دروازے مانگنے والوں پر ہر لمحہ اور ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ اے اللہ، دنیا کے سب لوگ اپنی اوقات کے مطابق دیتے ہیں، لیکن تو واحد ایسا ہے جو اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے اپنے لیے، اپنے سب بھائیوں، بہنوں، والدین، دوست، احباب، ساری امت مسلمہ اور جتنے بھی میرے یوٹیوبر بہن بھائی ہیں، ان سب کے لیے خیر، برکت اور بھلائی کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ پاک، ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، آمین۔ اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کی پیروی کرنے والے سب مسلمانوں پر رحمت اور برکت نازل فرما۔ اللہ تعالی، ہم تجھ سے تیرا رحم اور تیرا فضل مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے اعمال کی تباہی سے بچا، ہمیں اپنے کیے ہوئے گناہ پر توبہ کی توفیق دے دے، ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے گناہوں پر توبہ کر سکیں، ہمارے ناکردہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، تو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، غفار بھی ہے اور ستار بھی ہے، اور اللہ، آپ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ ہم اس نبی آخر الزماں کے امتی ہیں، ہم پر رحم کا معاملہ فرما، ہمیں ایسے اعمال سے بچا جو تیرے قہر اور غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ اللہ، ہم بے بس ہیں، عاجز ہیں، تیرا فضل شامل حال نہ ہوا تو ہم کسی بھی قابل نہیں رہیں گے۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام اور اکرام عطا فرمایا ہے، اور اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہم سے راضی ہو جا، آمین ثم آمین۔ اگر آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔